أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ اے ایمان والے، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، یعنی معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی معاہدے کے 2 اہم دفعات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے اور ان کی بے حرمتی اور بے ادبی سے پرہیز کیا جائے، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اپنے غیر، دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کیا جائے اور ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دیا جائے۔ ان 2 دفعات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم اس آیت کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو،
بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کے نزول کا سبب اور وجہ چند واقعات ہیں۔ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ پہلے ہم ان واقعات کو سن لیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے جس کی تفصیل قرآن مقدس کے اندر بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمرے کا احرام باندھ کر مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 سے زائد صحابہ کرام تھے۔ مکہ کے قریب جب پہنچے تو حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم مکۃ المکرمہ میں عمرہ کے ارادے سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ جنگ کرنا یا فتنہ اور فساد مچانا ہمارا ارادہ ہرگز نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم مکۃ المکرمہ میں داخل ہو کر عمرہ کر سکیں۔ مشرکین مکہ نے جب یہ خبر سنی کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں مکہ آنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی اور بڑی سخت اور کڑی شرطوں کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں سے ان کا معاہدہ ہوا۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھا کہ اس وقت مسلمان اپنے اپنے احرام کھول دیں اور واپس چلے جائیں۔ آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں، لیکن اس طرح آئیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار وغیرہ نہ ہو، اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہریں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ اور بھی ایسی بہت سی شرائط تھیں جن کا ماننا اور تسلیم کرنا بظاہر مسلمانوں کی عزت اور وقار کے خلاف تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام صحابہ کرام مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر آئندہ سال سن 7 ہجری میں دوبارہ ذی قعدہ کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس عمرے کی قضا کی۔ بہرحال ان توہین آمیز شرائط نے صحابہ کرام کے دلوں میں مشرکین مکہ کے خلاف انتہائی نفرت اور بغض کا بیج بو دیا، اور مشرکین مکہ نے جو سلوک کیا، کعبۃ اللہ تک جانے کی اجازت نہیں دی، اس وجہ سے صحابہ کرام میں بڑی ناراضگی تھی مشرکوں کے خلاف۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین مکہ میں سے ایک مشرک تھا جس کا نام تھا حکیم بن ہند۔ یہ اپنا تجارت کا مال لے کر مدینہ طیبہ آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد، بیچنے کے بعد اپنا سامان اور اپنے آدمیوں کو مدینہ سے باہر چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور منافقانہ طور پر اسلام لانے کا ارادہ ظاہر کیا، حالانکہ اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی سخت نفرت تھی۔ بس ظاہری طور پر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام لانے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جائے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان میں بات کرے گا، اور جب یہ واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ اور غداری کے ساتھ لوٹ گیا۔ یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا، جہاں مدینہ والوں کے جانور چر رہے تھے، اونٹ وغیرہ۔ اس حتیم بن ہند نے یہ غداری کی کہ مدینہ والوں کے ان جانوروں کو ہکا کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ صحابہ کرام کو کچھ دیر بعد اس کی خبر ہوئی تو پیچھا کیا گیا، لیکن وہ بہت دور جا چکا تھا۔ پھر جب ہجرت کے 7ویں سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ حدیبیہ کی قضاء کے لیے جا رہے تھے تو دور سے تلبیہ کی آواز سنائی دی، لبیک اللہم لبیک کی آواز سنائی دی، اور دیکھا کہ یہی حتیم بن ہند مدینہ والوں کے جانوروں کو جو مدینہ سے بھگا کر لایا تھا، چرا کر لایا تھا، قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کا ارادہ ہوا کہ اس بدبخت پر حملہ کر کے اپنے جانور چھین لے اور اس کو یہیں ختم کر دے۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا اور تقریباً پورے عرب پر اسلامی قبضہ ہو گیا، اور مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی انتقام اور بدلہ کے آزاد فرما دیا۔ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، وہ آزادی کے ساتھ اپنے سارے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے جاہلانہ طرز پر حج اور عمرہ کے رسم بھی ادا کرتے رہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان مشرکین مکہ نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، جبکہ ہم جائز اور حق طریقے پر عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو اب آج ہمارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، ہم انہیں عمرہ اور حج کرنے سے روک دیں گے، کیونکہ یہ عمرہ اور حج ناجائز طریقے پر کر رہے ہیں، ان کو روک دیں اور ان پر حملہ کریں، ان کے جانور کو چھین لیں۔ یہ چند واقعات ہیں جن کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ شاعر اللہ کی تعظیم تمہارا اپنا فرض ہے۔ کسی دشمن کے بغض اور عداوت اور ان کی دشمنی کی وجہ سے اس میں خلل ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والوں اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ دیکھیے شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں علامت اور پہچان کے، علامت اور پہچان کے، یعنی شعیرہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پہچان اور علامت ہو۔ اب شاعر اسلام ان اعمال اور افعال کو کہا جائے گا جسے عام طور پہ مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان سمجھا جاتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اذان ہے، حج ہے، ختنہ ہے، اور سنت کے مطابق داڑھی وغیرہ رکھنا، یہ سب کے سب شعائر اسلام میں سے ہے۔
یعنی اسلام کے پہچان ہے، مسجدیں ہیں، یہ سب اسلام کے پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی قطعاً بے حرمتی نہ کرو۔ اور ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یعنی اے ایمان والو، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی قطعاً بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طریقے سے شہر حرام میں قتل و قتال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ شہر حرام سے مراد 4 مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال کرنا شرعاً حرام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر حرام کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی وہ مقدس اور پاکیزہ اور قابل احترام مہینے جن میں اللہ نے جنگ کرنے سے منع کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین بھی ان مہینوں کا ادب کرتے تھے، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، لیکن بعد میں یہ حکم اللہ کی طرف سے ختم کر دیا گیا، منسوخ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَلَا الْهَدْيَ، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، قربانی کے جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جانور قربانی کے لیے جا رہے ہیں، جنہیں مکہ میں حرم کے حدود میں قربانی کیا جائے گا، ان جانوروں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کا ادب اور احترام کرو۔ اور اسی طریقے سے وَلَا الْقَلَائِدِ، خصوصاً وہ جانور جن کے گلے میں قربانی کی نشانی کے طور پر قلادہ ڈالا گیا ہو، کچھ ہار ڈال دیا گیا ہو، ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ مشرکین مکہ خاص طور سے جب عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے جاتے تھے، اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے جایا کرتے تھے، تو پہچان اور نشانی کے طور پر ان جانوروں کے گلے میں کچھ پٹا وغیرہ ڈال دیتے تھے، کچھ نشانی ڈال دیتے تھے، مثلا جوتے وغیرہ ڈال دیتے تھے یا درختوں کے پتے ڈال دیتے تھے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ کے گھر جا رہا ہے، بیت اللہ جا رہا ہے۔ اس نشانی کی وجہ سے اس زمانے میں لوگ ان جانوروں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جانور بیت اللہ جا رہے ہیں، جنہیں اللہ کے نام پر قربانی کیا جائے گا، ان جانوروں حرمتی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو حرم تک پہنچنے سے روک دیا جائے یا چھین لیا جائے یا لوٹ لیا جائے، ایک تو یہ ہے بے حرمتی۔ اور دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ ان سے قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام لیا جائے، مثلا سواری کا کام لیا جائے یا بوجھ ڈھونے کا کام لیا جائے، یا اسی طریقے سے ان کا دودھ وغیرہ حاصل کر لیا جائے۔ من ربهم ورضوانا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو جو حج کے لیے مسجد حرام کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہیں، اور اس سفر سے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رب کی رضا کو حاصل کریں۔ ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان کی بے حرمتی کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی ان کا خیال رکھا جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پہلی آیت کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ اب
جو ممانعت تھی، جو اللہ نے منع کیا تھا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا ہے، اس آیت کے اندر اس جملے میں اس کی حد بتلا دی گئی کہ جب تک تم احرام سے فارغ نہ ہو جاؤ اس وقت تک شکار نہ کرو، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تمہاری مرضی ہے شکار کر سکتے ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر فَاصْطَادُوا، شکار کر سکتے ہو۔ بہرحال اس آیت میں اس معاہدے کے اہم جز کا بیان ہوا ہے جو ہر انسان اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں ہے، جس میں پہلا تو یہ ہے کہ مطلق شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، ان کی بے حرمتی سے بچا جائے، یعنی جو نشانیاں ہیں جیسے بیت اللہ ہے، مسجدیں ہیں اور اسلام کی نشانیاں ہیں، اللہ کی پہچان کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی سے بچا جائے۔ اور خاص طور سے شاعر اللہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو حج سے متعلق ہے اس آیت کے اندر، یعنی حج یا عمرے کے ارادے سے آنے والے مسافروں اور ان کے ساتھ آنے والے جانوروں میں سے کسی بھی جانور کو یا کسی بھی مسافر کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی بے حرمتی کرنے سے پرہیز کرو۔ اب معاہدے کا دوسرا جز اور دوسرا پارٹ اس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اس سورہ مائدہ کے پہلی آیت میں جو فرمایا تھا کہ اے ایمان والو معاہدے کو پورا کرو، اب دوسری اس آیت کے اندر معاہدے کے دو جز کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا جز تو وہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور معاہدے کا دوسرا جز ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یعنی کسی قوم اور کسی گروہ کی دشمنی نے جو تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا نہ بھڑکا دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ظلم اور زیادتی کرنے لگو۔ اللہ نے اس سے روکا ہے، یعنی جس قوم نے تم کو حدیبیہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہونے سے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اے مسلمانوں تم سخت غم و غصہ کے ساتھ ناکام واپس آ رہے تھے، لہذا اب جب اللہ نے تم کو قوت دے دی ہے اور تمہاری حکومت مکہ میں ہو گئی ہے تو ایسا نہ کرو کہ پچھلے واقعے کے غم اور غصہ اور دشمنی کا بدلہ اس طرح لو کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے اور حج اور عمرہ کرنے سے روکنے لگو۔ ایسا نہ کرو کیونکہ یہ ظلم ہے اور اسلام ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا نہیں چاہتا۔ محترم ناظرین، اس آیت کے شان نزول کے تحت حدیبیہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام کو جب روک دیا گیا مکہ میں داخل ہونے سے اور عمرہ کرنے سے تو صحابہ کرام بڑے مایوسی کہ اے مسلمانوں اب تم ایسا نہ کرو کہ ان کفار اور مشرکین کو اللہ کے گھر سے روک دو جس طرح انہوں نے تمہیں روکا تھا۔ جیسا کہ بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہو چلا تھا فتح مکہ کے بعد کہ ہم جائز اور حق طریقے پر مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، عمرہ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کفار اور مشرکین نے روک دیا تھا۔ اب ہماری حکومت ہو گئی ہے
یہ ناجائز طریقے پر زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق عمرہ اور حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو روکیں گے، ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی اور غصے میں اس طرح تم مشتعل اور بھڑک نہ جاؤ کہ تم ان کو اللہ کے گھر سے روک دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تو یہ ظلم کا بدلہ ظلم سے ہو جائے گا، اور اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی قوت اور اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد حرام سے میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا تھا، یہ ان کا ظلم تھا۔ اے مسلمانوں، اب اس ظلم کے بدلے میں تم انہوں روکو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہو جائے گا، لہذا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ تم ان کو حج اور عمرہ کرنے سے نہ روکو۔ معزز احباب، قرآن کریم کی اس تعلیم کو، اس پیغام کو دیکھیں کہ کتنا عدل اور انصاف بھرا یہ پیغام ہے، جس میں دوست اور دشمن سب برابر کر دیے گئے، بالکل برابر کر دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ تمہارا دشمن کیسا ہی سخت دشمن کیوں نہ ہو، اس نے تمہیں کیسی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو، اس کے معاملے میں بھی انصاف کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہ واقعتاً اسلام ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ دشمنوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ دینا سکھاتا ہے۔ یہ اسلام کی ہی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اور بزرگان دین نے اسلام کے اس پیغام پر اور اللہ کی اس ہدایت پر مکمل طور پر عمل کیا ہے، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ ہزاروں طرح کے واقعات آپ کو مل جائیں گے تاریخ کی کتابوں کے اندر۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ اس دوسری آیت کا آخری جملہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم اصول اور ضابطے کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی مدد صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر کرے، یعنی جب کسی کی مدد کرے تو حق بات میں مدد کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام میں سے ہیں ان میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یعنی تم کسی کی مدد کرو تو صرف اور صرف مدد کی بنیاد نیکی ہونی چاہیے، نیکی کے کام میں مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی اور تقوی اور بھلے کاموں میں مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم اور سرکشی کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم ضابطہ اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس آخری جملے کے اندر خاص طور سے جو یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک اہم ضابطہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر مدد کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر کام ناجائز کا ہو
تو اس میں ہرگز مدد نہ کریں، گرچہ وہ اپنا کتنا ہی قریبی آدمی کیوں نہ ہو، اور اگر جائز کام ہو تو پھر اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی نیکی اور خدا ترسی پر تعاون کرو، بدی اور ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ مسلمان کے ساتھ تعاون اور مدد کی بنیاد، یا پھر غیروں کے ساتھ تعاون اور مدد کی بنیاد صرف اور صرف نیکی اور خدا ترسی پر رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ظلم میں یا گناہ کے کام میں مدد کی ممانعت فرمائی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم کی طرف چل رہا ہو تو ناحق اور ظلم پر اس کی مدد نہ کی جائے، چاہے وہ اپنا ہی دوست کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، مسلمان بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ حق کے خلاف چل رہا ہے یا ظلم اور زیادتی کے راستے پہ چل پڑا ہے، گناہ کے راستے پہ چل پڑا ہے، تو پھر کسی طرح اس کی تعاون نہ کی جائے، بلکہ اس کی کوشش کی جائے کہ ناحق اور ظلم سے اس کے ہاتھ کو روک دیا جائے، کیونکہ در حقیقت یہی اس کی صحیح مدد ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم بھائی کی مدد تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے، مگر ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روک دینا یہی اس کی مدد ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اخیر جملے کے اندر بہت اہم ایک ضابطے کو بیان فرما دیا کہ کسی کی مدد حق اور جائز کام میں کی جائے گی، ناحق اور ناجائز امور میں ہرگز کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم کسی کی مدد کریں تو دیکھیں کہ ہم اس کی مدد جائز کام میں کر رہے ہیں یا ناجائز کام میں کر رہے ہیں۔ دنیا کا بھی یہی ضابطہ اور قانون ہے، اگر آپ چور کی مدد کریں گے تو یقیناً آپ بھی مجرموں میں شمار کیے جائیں گے، اور اگر آپ قانون کی حفاظت کرتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو بھی صحیح مانا جائے گا اور آپ کو سچا اور انصاف پرور انسانوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے بلکہ محض برادری کی بنیاد پر یا دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کی مدد کرتے ہیں، گرچہ وہ گناہ میں اور جرم میں ملوث ہو، تو یقیناً آپ بھی جرم میں تعاون کرنے والے شمار کیے جائیں گے اور آپ بھی قانونی مجرم گردانے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ظلم اور سرکشی میں مدد کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکی اور دوسرے جائز امور میں ہر انسان کی مدد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔